بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 4، تعلیم النحو، نحو کا علم، نحو کی تعلیم، صفحہ نمبر 23، معرب اور مبنی کی بحث۔ عربی زبان کے تمام الفاظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 معرب، نمبر 2 مبنی۔ معرب وہ لفظ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، جیسے جا زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ ان مثالوں میں زید معرب ہے کیونکہ عامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدل رہا ہے۔ مبنی وہ لفظ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے جا ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ ان مثالوں میں ہؤلاء مبنی ہے کیونکہ عامل کے بدلنے سے اس کا آخر نہیں بدل رہا۔ عامل وہ سبب ہے جس کی وجہ سے لفظ کے آخر پر اعراب آئے۔ یہ کبھی اسم ہوتا ہے جیسے کتاب زید میں کتاب، کبھی فعل ہوتا ہے جیسے جا زید میں جا، اور کبھی حرف ہوتا ہے جیسے فی الدار میں فی۔ اعراب وہ حرکت یا حرف ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے، جیسے زید کا ضمہ، مسلمون کا واو۔ معمول وہ لفظ ہے جس پر عامل کی وجہ سے اعراب آئے، جیسے جا زید میں زید معمول ہے کیونکہ اس پر عامل جا کی وجہ سے اعراب آ رہا ہے۔ معرب کا بیان۔ اعراب کی پہلی تقسیم۔ اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب بالحرکۃ، اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکہ وہ اعراب ہے جو ضمہ، فتح، کسرہ یا سکون کے ساتھ ہو، جیسے زیدن کا ضمہ، زیدن کا فتح، زیدن کا کسرہ، اور لم ینصر کا سکون۔ اعراب بالحرف وہ اعراب ہے جو واو، الف، یا نون کے ساتھ ہو، جیسے مسلمون کا واو، رجلان کا الف، مسلمین کی یا، اور یضربون کا نون۔ یہاں فرماتے ہیں معرب کو عام فہم انداز میں ذہن نشین کرانے کے لیے علامہ زمخشری کی تعریف کو اختیار کیا گیا جو در حقیقت معرب کا حکم ہے۔ اعراب کی دوسری تقسیم۔ اعراب کی 3 قسمیں ہیں، لفظی، تقدیری، محلی۔ اعراب لفظی وہ اعراب ہے جو لفظوں میں ظاہر ہو، جیسے جا زیدن میں زیدن کا اعراب لفظی ہے۔ اعراب تقدیری وہ اعراب ہے جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو بلکہ مقدر ہو، جیسے جا موسیٰ میں موسیٰ کا اعراب تقدیری ہے۔ اعراب محلی وہ اعراب ہے جو نہ لفظوں میں ظاہر ہو نہ مقدر ہو بلکہ عامل کی وجہ سے ایک فرضی تبدیل مانی گئی ہو، یعنی مبنی ایسی جگہ واقع ہو کہ اگر اس جگہ کوئی معرب واقع ہوتا ہے تو اس پر لفظی یا تقدیری اعراب آتا ہے، جیسے جا ہؤلاء میں ہؤلاء کا اعراب محلی ہے۔ معرب کی اعرابی حالتیں۔ معرب کی اعرابی حالتیں 4 ہیں، حالت رفع، حالت نصبی، حالت جری، حالت جزمی۔ حالت رفع اور نصبی اسم اور فعل دونوں میں ہوتی ہے۔ حالت جری صرف اسم میں ہوتی ہے اور حالت جزمی صرف فعل میں ہوتی ہے۔ معرب کی تقسیم۔ معرب کی 2 قسمیں، اسم متمکن، فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ اسم متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، جیسے زیدن۔ یہاں پر بھی اسم متمکن کی تعریف میں علامہ زمخشری کے قول کو اختیار کیا گیا ہے۔ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی تقسیم۔ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی 14 قسمیں ہیں، منفرد، منصرف، صحیح، مفرد، منصرف، صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف صحیح، جمع مؤنث سالم غیر منصرف، اسماء 6 تثنیہ ملحق با تثنیہ، جمع مذکر سالم ملحق با جمع مذکر سالم،
اس میں منقوص، اس میں مقصور، منصرف، غیر جمع مذکر سالم مضاف با یا متکلم۔ نمبر 14 جمع مذکر سالم مضاف با یا متکلم۔ نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، وہ اس میں متمکن ہے جو مفرد ہو یعنی تثنیہ و جمع نہ ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، صحیح ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو جیسے زید۔ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، وہ اس میں متمکن ہے جو مفرد منصرف ہو اور اس کے آخر میں واو یا ما قبل ساکن ہو جیسے دلون، زبیون، عدوون، کرسیون۔ جمع مکسر منصرف صحیح، وہ اس میں متمکن ہے جو جمع مکسر ہو یعنی سالم نہ ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، صحیح ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو جیسے رجال۔ ان تین قسموں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مفرد منصرف صحیح کی مثال جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح کی مثال جیسے ھذا دلو، رأیت دلوا، نظرت الی دلو۔ جمع مکسر منصرف صحیح کی مثال جیسے جاء رجال، رأیت رجالا، مررت برجال۔ جمع مؤنث سالم، وہ اس میں متمکن ہے جس کے آخر میں الف اور تاء زائد ہوں جیسے مسلمات۔ اس قسم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ ہوتا ہے جیسے جاءت مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات۔ نمبر 5 غیر منصرف، وہ اس میں متمکن ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو پایا جائے جیسے احمد، زینب، حمراء۔ اس قسم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے جیسے جاء احمد، رأیت احمد، مررت باحمد۔ اسماء ستہ، اسماء ستہ سے مراد درجہ ذیل 6 اسماء ہیں: اب، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو۔ ان کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ھذا ابوہ، رأیت اباہ، نظرت الی ابیہ۔ اسماء ستہ کے اعراب کی شرط، اسماء ستہ کے مذکورہ اعراب کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 یہ اسماء مفرد ہوں، اگر تثنیہ یا جمع ہوں گے تو ان کا اعراب تثنیہ اور جمع والا ہوگا۔ نمبر 2 یہ اسماء مکبر ہوں، اگر مصغر ہوں گے تو ان کا اعراب مفرد منصرف صحیح والا ہوگا۔ نمبر 3 یہ اسماء مضاف ہوں، اگر مضاف نہیں ہوں گے تو بھی ان کا اعراب مفرد منصرف صحیح والا ہوگا۔ نمبر 4 یہ اسماء یا متکلم کے علاوہ وہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب کتابی کی طرح تقدیری ہوگا۔ غیر منصرف کی تفصیلی بحث صفحہ نمبر 19 پر آ رہی ہے۔ نمبر 7 تثنیہ وہ اس میں متمکن ہے جس کو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگا کر بنایا گیا ہو تاکہ وہ 2 افراد پر دلالت کرے جیسے رجلین 2 مرد۔ ملحق بتثنیہ وہ اس میں متمکن ہے جو تثنیہ نہ ہو لیکن اس کا اعراب تثنیہ والا ہو جیسے کلا، کلتا، اثنتان۔ ان دونوں قسموں کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تثنیہ کی مثال جیسے
جاء رجلان رأيت رجلین مررت برجلین۔ ملحق بتثنیہ کی مثال جیسے جاء اسنان کلاہما رأیت اسنین کلیہما مررت باثنین کلیہما۔ کلا و کلتا کے اعراب کی شرط۔ کلا و کلتا کے مذکورہ اعراب کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ اگر اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب اسم مقصور کی طرح تقدیری ہوگا، جیسے جا کلا الرجلین۔ نمبر 9، جمع مذکر سالم وہ اسم متمکن ہے جس کے آخر میں واو اور نون مفتوح یا اور نون مفتوح ہوں، جیسے مسلمون مسلمین۔ نمبر 10، ملحق جمع مذکر سالم وہ اسم متمکن ہے جو جمع مذکر سالم نہ ہو لیکن اس کا اعراب جمع مذکر سالم والا ہو، جیسے اولو، عشرون سے تسعون تک۔ ان دونوں قسموں کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ جمع مذکر سالم کی مثال جیسے جاء مسلمون رأیت مسلمین مررت بمسلمین۔ ملحق بجمع مذکر سالم کی مثال جیسے جاء عشرون رجلا وأولو مال رأیت عشرین رجلا وأولی مال مررت بعشرین رجلا وأولی مال۔ اولو یہ ذو کی جمع من غیر لفظیہ ہے اور اس میں الف کے بعد والا واو نہیں پڑھا جاتا۔ اولو کی جگہ اولو پڑھیں گے۔ اس میں مکسور منصرف وہ اسم متکلم ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو اور منصرف ہو، جیسے العصا۔ فائدہ، بعض اوقات تعلیل کی وجہ سے اسم مکسور کا الف حذف ہو جاتا ہے، جیسے عصن، لیکن تعلیل کے بعد بھی وہ اسم مکسور کہلاتا ہے اور اس کا اعراب اسم مکسور والا ہوتا ہے۔ غیر جمع مذکر سالم مضاف با یا متکلم وہ اسم متمکن ہے جو جمع مذکر سالم نہ ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی۔ ان دونوں قسموں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں مکسور منصرف کی مثال جیسے این العصا رأیت العصا نظرت الی العصا۔ غیر جمع مذکر سالم مضاف با یا متکلم کی مثال ھذا کتابی رأیت کتابی نظرت الی کتابی۔ فائدہ، اس میں مکسور اگر غیر منصرف ہو تو حالت جری میں اس کا اعراب فتح تقدیری کے ساتھ ہوگا، جیسے مررت بموسیٰ۔ نمبر 11، اس میں منقوص وہ اس میں متمکن ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے القاضی۔ اس قسم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جاء القاضی رأیت القاضی مررت بالقاضی۔ فائدہ، بعض اوقات تعلیل کی وجہ سے اس میں منقوص کی یا حذف ہو جاتی ہے، جیسے قاضٍ، لیکن تعلیل کے بعد بھی وہ اس میں منقوص کہلاتا ہے اور اس کا اعراب اس میں منقوص والا ہوتا ہے۔ نمبر 14، جمع مذکر سالم مضاف با یا متکلم وہ اس میں متمکن ہے جو جمع مذکر سالم ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مسلمیہ۔ اس قسم کا اعراب حالت رفع میں واو تقدیری کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں یا لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جاء مسلمیہ رأیت مسلمیہ مررت بمسلمیہ۔ یہاں پر مسلمیہ
حالت رفع کی تعلیل۔ اصل میں مسلمون تھا، یا متکلم کی طرف مضاف کرنے سے نون جمع گر گیا تو مسلمو یا ہو گیا۔ واو اور یا ایک حکمی کلمہ میں جمع ہوئے اور ان میں سے پہلا ساکن تھا، لہذا واو کو سید کے قاعدے سے یا سے تبدیل کر کے یا کو یا میں ادغام کیا اور ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو مسلمیہ ہو گیا۔ مسلمیہ حالت نسبی و جری کی تعلیل۔ اصل میں مسلمین تھا، یا متکلم کی طرف اضافت کرنے سے نون جمع گر گیا تو مسلمی یا ہو گیا۔ اب ایک جیسے دو حرف جمع ہوئے اور ان میں سے پہلا حرف ساکن تھا، لہذا پہلے کو مدن شدن کے قاعدے سے دوسرے میں ادغام کیا تو مسلمیہ ہو گیا۔ اقسام میں اسم متمکن کے اعراب کا نقشہ۔ نمبر شمار اسم متمکن کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ منفرد، یہ دیکھیں جی، یہ 14 جو ہم نے پڑھی ہیں قسمیں ساری ادھر ذکر کی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد اعراب حالت رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حالت نسبی ہر ایک کے 3 اعراب ہیں، ضمہ فتح کسرہ، ٹھیک ہے۔ اور ضمہ اور نسبی و جری، کسی کا صرف نسبی و جری ایک حالت میں ہے، کسی کا ضمہ علیحدہ ہے، کسی کا فتح علیحدہ ہے، کسی کا کسرہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے نا انہوں نے مثالیں دی ہیں، جیسے جا زید رأیت زیدا مررت بزید، ھذا دلو رأیت دلوا نظرت الی دلو، ٹھیک ہے۔ جا رجال رأیت رجالا مررت برجال، ٹھیک ہے۔ ہن مسلمات رأیت مسلمات مررت بمسلمات، جا احمد رأیت احمد مررت باحمد۔ اسی طرح باقی آپ جو ہے نا یہ دیکھیں، اگر آپ کو اس میں کسی قسم کا سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آگے جو ہے نا منصرف وغیر منصرف کی باس کا بیان ہے اور وہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا کل سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے۔ آج کا ہمارا درس مکمل ہوا۔ تمام نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز درس نظامی یا کسی بھی اسلامک کورس کے متعلق اپڈیٹ ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔